أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. صدق الله العظيم. آپ حضرات تقریباً 2 دن سے اس روزہ تقاریب کا حصہ ہیں اور مغرب کا عشاء جیسا بھی چلتا رہا کل ماشاءاللہ سے، اور کوئی بہترین خراج عقیدت بیان کی خدمات مل رہا کہ فن ملت کو یہاں پر خانقاہ کے ماحول میں، کیونکہ اس زمانے میں بھی بہت سارے لوگ اعتراضات کرنے والے پرانے اور بزرگی میں رہتے تھے، لیکن ہم سب کچھ نہ سکتے جب جواب دیا کرتے تھے بیان میں اس کا خود گواہ ہوں، مگر اس کے باوجود بھی الحمدللہ جو آپ کی مرضی و نقشہ اور جو محنت رہی اس کا جو ہے ثمرہ ہم کو دیکھنے کو ملا الحمدللہ۔ وہ آپ کی وہ تربیت کا آپ کا جو جذبہ وہ اولاد کی شکل میں شاگردوں کی شکل میں جو ہے وہ کام کر رہا ہے، اور وہ قرآن اور اسلام سے ہٹ کر نہیں ہے معاملہ، قرآن کی خدمت، قرآن کا پڑھنا، اور پھر اسی لیے اقبال نے کہا تھا کہ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہو رہا۔ تو قاری سے مراد یہ پڑھنے والا نہیں، ہر مومن جو قرأت کرتا ہے، جو پڑھتا ہے قرآن کو، تو وہ اس طرف انہوں نے اشارہ کیا ہے۔ بہرحال مجھے ذہن میں ایک احساسات کا اور جو ہے اس کا ایک ہجوم ہے، لیکن وقت کی تنگی کی وجہ سے ابھی اور آپ حضرات کا امتحان لینا منظور نہیں ہے۔ ابھی اس میں ہمارے سربراہ صاحب جو واقعہ سنا ہے کہ ایسا ایسا ہوا تھا، وہ اس وقت میں شریک تھا، اور امجان کے ساتھ میں جو واقعہ ایسے ہی نمک کا جو آیا، میں شاید اس سے پہلے بھی جماعت کے علم میں آیا ہے، لیکن ان مبلغین کے لیے یا ان لوگوں کے لیے جو ابھی جن کی فقیری کے لحاظ سے انہوں نے اپنا لباس تو پہن لیا ہے، اگر کہیں کسی معاملے میں تقویٰ و طہارت کی منزل میں آگے بڑھنے کے لیے کچھ زبان کی لذت یا پھر جو ہے نفسانی کچھ آپ کی جو ہے آدمی کی جو ہے نفس ہمارا کی کوئی خواہش جو ہے اس کے اندر اڑچن بن جاتی ہے، تو اس کے لیے درس کے طور پہ جو ہے نا اس کو دہرا رہا ہوں میں، ورنہ کوئی وہ نہیں ہے۔ تو اما حضرت اللہ کے پاس میں اماؤں کے پاس میں کھانے کا وقت جیسا دن مقرر رہتا تھا، تو حضرت اللہ جو ہے تشریف لائے اور پھر کھانا کھائے اور پھر چلے گئے، نکل گئے۔ اس کے بعد میں پھر ابجان جو ہے دادا جان کے جانے کے بعد میں ابجان جو ہے کھانا کھانے لگے، تو بولے کہ اما جان اما کیا اس میں نمک دانا نہیں بھول گئے کہ آپ جو ہے، تو بھائی صحیح بولے باپ تمہارا باپ، مگر کچھ بولا کہ کھا کے نکل لینا، حالانکہ گھر میں بیوی کے پاس میں ہے، گھر میں ہے، باہر کا معاملہ نہیں ہے، لیکن وہ چیز جو ہے جو غالبیات کے اندر آپ لوگوں نے لکھا ہے ہزاروں مرتبہ اس کو بطور کوٹیشن بطور دلیل پیش کیا ہے، اس کا عملی نمونہ ہونے کا ثبوت یہ ہے کہ وہ وجود ایسا ہوگا کہ جس کھانے پہ دل نہیں ہوگا، کھانے پہ اگر دل ہوتا تو زبان پہ چکھانے کے لیے زبان پہ اس کے لیے نمک بھی مانگ سکتے تھے، کالی مرچ بھی مانگ سکتے تھے، جو بھی کچھ کرتی بھی مانگ سکتے تھے، لیکن یہ ثبوت دیا گیا ہے کہ جو ہے نا وہ اس وجود کا جو ہے نا وہ کھانے میں دل نہیں۔ اور پھر اس کے بعد یہ مانگیے عالم آپ کا کھانا کھانے کے بعد کوئی دوسرے اکثر لوگ پوچھنے لگے کیا کھا کے آیا فلاں، حضرت اللہ سے پوچھے تو نہیں بات کیا کھایا میرے کو یاد نہیں۔ تو ایسے وجودوں کی زندگی، ان کا کھانا پینا بات جو ہے خوردن برائے زیستن، کھانا زندگی کے لیے ہوا کرتا تھا، لیکن بعض بندے دنیا میں 99.5% اللہ ماشاء اللہ، کیونکہ دنیا اتنی بڑی ہے، اتنے بڑے لوگ ہیں، مطلب ہے کہ 99.5 اگر بھی ہیں تو اس کے اندر سارے جو ہے زیستن برائے خوردن ہے، کہ زندہ اس واسطے رہ کے کھانا کدھر سے ہوگا، کدھر سے ہوگا، اللہ جس قسم کی جو ہے کیا معیار ہے، کیسا جو ہے آپ جو کیا۔ بہرحال ایسے بہت ساری آخری ایک بات میں بولنے کے کرتا ہوں، مدرسے کے پاس واقعہ دلا کے میں اپنے گھر جا رہا ہے، اور وہاں مسجد کے پاس میں چھوٹی مسجد کے دروازے کے سامنے مسجد کا دروازہ اور ممبر کے پیچھے اتنے سے حصے میں چلتے چلتے کوئی دوسری گفتگو کی کچھ نہیں،
کہ میں تم سے خوش ہوں. وہ جملہ مجھے آج سمجھ میں نہیں آیا کہ جاتے جاتے بیان صرف اتنا سے تو دن قبل یہ بولے کہ میں تم سے خوش ہوں. یا اللہ کیا اشارہ تھا وہ کہ میں سوچتے رہتا ہوں کہ اور حالانکہ معلوم ہونا چاہیے کہ انسان اپنی زندگی کو کے لمحات کو اس کی سانسوں کو بچانے کے لیے سب کچھ لگا دیتا ہے. اور پھر حیدرآباد کا سب سے بڑا دواخانہ کہ جہاں پر جو ہے نا لوگ سب سے پہلے ایمرجنسی اگر کوئی ہوتی ہے تو وہاں جو ہے نا آپ کے اپنے مریضوں کو لے کے جاتے ہیں. اس جگہ پر اتنے عرصے سے جو کام کرنے کی وجہ سے وہاں عام امپلائیز کی طرح مجھے نہیں رکھا گیا. جہاں جہاں میں کام کیا جہاں جہاں خدمت ہوئی تو وہاں پر ایک نمایاں حصے سے میں اپنی خدمات انجام دیا. اس کی تفصیلات الگ ہیں لیکن ہر وہاں کا صدر شعبہ ہر اپنے ڈپارٹمنٹ کا ڈاکٹر وہ اس بات کا متمنی رہتا تھا کہ عرب پیشنٹ باہر سے جو آتے ان کی جو ہے ان کو لے جانے کے لیے ڈاکٹر یہ ہوتا تھا کہ کیا ہے سیدھے پاس نہیں آ رہا کیا ہے بڑا صاحب جو جس ڈپارٹمنٹ کا ہے اس میں لے جانا پڑتا ہے. آپ کا رہا آپ کے پاس ضرور آئے. تو بہرحال ایسے موقع پر میں اپنے والد کو جو ہے نا ایمرجنسی نہیں دے سکا, ایمرجنسی کے لیے لے جا نہیں سکا. تو اس زمانے تک جو ہے نا ایک بڑا افسوس ہوا کرتا تھا. لیکن ایک واقعہ ہمارے دوست کے ساتھ ایسا ہوا کہ جب انسان کا آخری وقت آتا ہے تو ساری چیزیں میسر رہنے کے باوجود بھی اس کی مدد نہیں ہو سکتی. اس کے لیے تو قرآن کریم میں کہتا ہے کہ جو ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. صدق اللہ العظیم. جب انسان کی جب موت آتی ہے تو اس وقت خدا کے دربار میں نفس انسان کا یہ گڑگڑا کے جو ہے نا افسوس سے مدعا بیان کرتا ہے کہ اے اللہ مجھے کچھ اور مہلت دے دے میں تاکہ اور صدقہ کروں, میں اور جو ہے نیکی کماؤں. تو دوسری آیت میں وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. جب وقت اخیر جب اجل آتی ہے تو اللہ اس کو مؤخر نہیں کرتا. تو اس آیت نے ایسا ڈھارس بتائی کہ وہ ہمارے دوست کا جو میں ذکر کر رہا تھا اسی ہاسپٹل کی برانچ جو ہے آپ کے DRDO کے نام سے جو دواخانہ آپ کے سنتوش نگر میں ہے جو دکن میڈیکل کالج کے ہاسپٹل کے سامنے کے حصے میں ملٹری والوں کا دواخانہ ہے. تو اس کو جو ہے اپولو 20 پر لے کے چلا رہا ہے. تو اس دواخانے میں ہمارے صفدر حسین بہت ہی مشہور لکھنے والے تھے اور بہت قدردان تھے. ان کے تعلق سے عبداللہ نے کہیں مطلب بتایا کہ وہ شخص جو ہے آخری دنوں میں دواخانے میں شریک ہے اور ان کا بھانجا جو ہے وہ بھی خدمت میں نرسز بھی ہیں. لیکن ان کو ایمرجنسی میں لے کر بنا جو ہے نا وہیں پر اپنے بسترے بھی جو ہے نا آپ کے مطلب ہے کہ آخر وقت آ گیا اور جب نرس آگے ہاتھ اٹھائے تو چیخ ماری باہر نکلی. تو میں اس وقت سمجھ میں آیا کہ انسان کو اس مرکز میں ہونے کے باوجود بھی اس کو جو ہے وقت کے اوپر ایمرجنسی نہیں مل سکتی. ایمرجنسی جو ملنا ہے مطلب ہے کہ جو آپ کے ہنگامی جو ہے نا آپ کے امداد جس کو کہتے ہیں, ایمرجنسی ایڈ جس کو کہتے ہیں, تو وہ جو ہے نا ایمرجنسی ریلیف ان ساری چیزوں کے اوپر جب اللہ کا حکم آ جاتا ہے تو وہ ساری چیزیں غریبی رہ جاتی ہیں. تو اس طرح جو ہے یہ جو کچھ بھی ہوا جو کچھ یہ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا جو ہے کائنات سے مطلب ہے کہ آنے میں کائنات کے اندر اپنا پیدائش سے قبل جو ہے اللہ نے ہر چیز کا جو ہے حساب کتاب میں لکھ دیتا ہے. تو اسی لیے کہا گیا ہمارے کہ کل یعمل علی شاکلتہ, ہر کوئی اپنی ساخت پر جو ہے عمل کرتا ہے, اس کو کوئی نہیں کر سکتا.
بہت ساری باتیں تھیں. تو یہ واقعہ جو کچھ ہوا اور میں جو ہے ایسے وقت کے اوپر صبح جانے سے پہلے ہاسپٹل کے ابا سے بات کر کے جا رہا ہوں اور امی آ کے بولے جو ہے دیکھو ابا کی جو ہے طبیعت جو ہے کچھ سینے میں جلن ہے کچھ ایسا بول رہے ہیں. فوراً پہنچ کے جا کے جو ہے میں سب ملا تو نہیں ملا. رات میں بھی جو ہے وہ کمالے رہے آپ کے بھٹے یا آپ کے مکئی کے بھٹے جو ہے نا کمالے تھے تو جو زیادہ کھا لیا تھا اس کی وجہ سے شاید سینے میں زیادہ محسوس ہو گیا. اس کے ساتھ ہی یہ بھی کہا آپ نے کہ میں اس ضرورت پیشاب کی ضرورت کے لیے جا کے جب واپس ہو رہا تو ایسی خطرناک چکر آئے کہ میں زندگی میں ایسا کبھی میرے ساتھ نہیں ہوا. اور پھر میں اس میں تھا کہ میں پلنگ پہ پہنچنے تک میں نیچے گر جاؤں گا کہ ایسا محسوس ہو رہا تھا. ان خیالات کا اظہار کیا. اس کے بعد پھر ڈھارس دلا بولا کہ نہیں اس کو ایسیڈیٹی کا شاید ہوگا. ہاں شاید ویسے ہی ہوگا. میں آپ کو ابھی بھی محسوس ہو رہا ہے. تو ہم گیا اس کے بعد 11:30 بجے 12:30 کے بعد 3:30 اس کا آدھی کا فون آ گیا کہ بہن کی طبیعت وہ ہے. اور وہاں سے میں فوری میں باہر نکلا تو یہی دعا کرتے ہوئے آ رہا ہوں دن میں ذہن میں کہ اللہ وہاں پر آدمیوں کا ہجوم نہ ہو. اگر ہجوم رہا تو پھر کیا مقصد دیکھتے ہیں کس وجہ سے ہجوم رہتا. تو جب پہنچے وہاں پر یہاں پر تو سب کچھ ہو چکا تھا. پر یہاں یہ ہم بھی نہیں جانتے کہ ہمارا آخر وقت کب ہے. لیکن لوگ جو ہیں جو سیاسی ذہن رکھتے ہیں وہ 100 سال کی پلاننگ کرتے ہیں لیکن جو ہے آئندہ لمحہ کیا ہونے والا ہے اس سے بے خبر رہتے ہیں. اسی لیے یہاں ہمیں کہا جاتا ہے کہ غنیمت جان لو مل بیٹھنے کو جدائی کی گھڑی سر پر پڑی ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا بما آیات الذکر الحکیم. انه تعالی جواد قدیم برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. کیا چھوڑا تو بولنا پڑے گی. جب دادا صاحب کا جب جنازہ لینے کے آیا تھا تو قریب جمعہ کی نماز کا ٹائم تھا. تو ویسے وقت میں تو گھر والے کسی کو ہوش نہیں تھا کچھ نہیں تھا. لیکن برابر والد بزرگوار جو ہے وہ ٹائم پہ آ کے آپ امامت کریں. وہ امامت تو سب کو یاد ہی ہوئی کہ ویسی امامت شاید کبھی کرے نہیں ہوں گے تو کیا وہ امامت کرے تھے. کیونکہ ویسے وقت میں بھی ایسا سوچنا کرنا تو یہ بات ہے کہ ہمارے دادا کی تربیت ہے جو ہمارے والد بزرگوار جو ہے جو آج آپ دیکھ رہے ہیں جو بھی عمل ہے دادا کا عمل ہے. اور میری نظر میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ میرے والد ہیں کہ اس لیے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ عمل کس کا ہے. وہ واقعی دادا کا عمل میں والد